أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أقرب فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے. میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے. ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. جو پوچھا کمالی والے نے کہا صدیق اکبر نے. جو پوچھا کمالی والے نے کہا صدیق اکبر نے. میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے سدائی. سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے سدائی. میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. خدا کا ذکر کرتا ہوں سکون قلب ملتا ہے. خدا کا ذکر کرتا ہوں سکون قلب ملتا ہے. خدا کے اس دیوانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. خدا کے در پہ آئے
اگر مقصود پانا ہے خدا کے در پہ آ جاؤ، اگر مقصود پانا ہے کہ ہر مقصد کے پانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یہی کہتا ہے غالب بھی، یہی سب لوگ کہتے ہیں، یہی کہتا ہے غالب بھی، یہی سب لوگ کہتے ہیں کہ یہی کہتا ہے غالب بھی، یہی سب لوگ کہتے ہیں، خدا کے اس دیوانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ صدق اللہ العظیم۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز کسف پڑھی اور اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ صحابہ روایت کرتے ہیں کہ لوگ اس میں گرنے لگ گئے۔ اتنی لمبی نماز پڑھائی تو لوگوں میں طاقت نہیں ہوئی، لوگ گرنے لگ گئے۔ پھر جو شخص گرتا اس کے منہ میں پانی ڈالتے، کچھ چھینٹے مارتے۔ اتنی لمبی نماز پڑھائی گئی۔ بعد میں صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اتنی لمبی نماز آپ نے پڑھائی۔ فرمایا اللہ رب العزت نے جنت اور دوزخ کو میرے سامنے کر دی، اور میں نے دوزخ کو بھی دیکھا اور جنت کو بھی دیکھا، اور میں نے دوزخ میں اس عورت کو دیکھا کہ جس نے ایک بلی کو پالا اور اس کو ایک کھوٹے سے باندھ دیا، پھر نہ اس کو کرنے کے لیے خوراک دی اور نہ اس کو آزاد چھوڑا کہ وہ خود سے کھا لے۔ تو اللہ رب العزت نے اس گناہ کے بدلے، اس جرم کے بدلے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا۔ اور اسی جہنم کے اندر آپ نے عمر بن خزائی کو دیکھا، اس کا پیٹ پھٹا ہوا ہے اور اس کی آنتیں باہر نکلی ہوئی ہیں۔ اور فرمایا پھر میں نے جنت کو بھی دیکھا اور اس کی تمام نعمتوں کو دیکھا، اور مجھے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں جنت کے انگور کی ایک بیل کے میں سے ایک خوشے کو توڑ لوں۔ فرمایا میں اگر ایسا کر لیتا تو تم اس خوشے میں سے انگور جو ہے وہ قیامت تک کھاتے رہتے اور وہ ختم نہ ہوتا۔
اور فرمایا کہ جو چیزیں میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ فرمایا کہ آسمان چڑچڑاتا ہے اور اس کو یہ حق ہے کہ وہ چڑچڑائے۔ جیسے بندہ نئے پلنگ پہ بیٹھ جائے نا تو وہ چڑچڑاتا ہے، اس کو چڑچڑاہٹ کی آواز آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان بھی ایسے چڑچڑاتا ہے، اور اس میں 4 بالش انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں فرشتوں نے اپنا سر نہ رکھا ہو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ فرمایا اگر تم آسمان کی آوازیں، چڑچڑانے کی آوازیں سن لو تو تم اپنے گربانوں کو پھاڑتے ہوئے جنگلوں میں نکل جاؤ۔ یہ سارے معاملات، یہ جنت اور دوزخ اللہ رب العزت نے، یہ انسان کا انجام ہے، یا جنت اس کا انجام ہے یا جہنم اس کا انجام ہے۔ جو شخص بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے ان دونوں میں سے کسی نہ کسی ایک جگہ جانا ہے، یا جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ اور انسان کی ساری زندگی کی جو محنت ہے، جو نچوڑ ہے، وہ ان دونوں چیزوں کے گرد نہیں گھومتا ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو وہ جنت میں چلا جائے گا، اگر وہ ناکام ہو گیا تو جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ دنیا جسے ہم بڑا مشکل تصور کرتے ہیں کہ ہماری زندگی بڑی مشکل ہے، دنیا میں گزارا بڑا مشکل ہے، حالانکہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بڑی آسانی کی جگہ ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو راحت کی جگہ بنایا ہے۔ اس کے بعد جو مرحلہ آنے والا ہے وہ اس سے بڑا ہی مشکل ہے۔ دنیا میں کوئی کتنا بھی غریب سے غریب ہوگا، کوئی اس کے پاس مانگنے جائے، کوئی رشتے دار، کوئی بہن بھائی جائے تو وہ پہچان لیتا ہے، نہ دے بھلے پہچان لیتا ہے۔ اور آخرت میں جو معاملہ ہے نا وہاں کوئی کسی کو پہچانے گا بھی نہیں، اتنا سخت معاملہ ہوگا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہاں پہ آپ ہمیں پہچانیں گے؟ یہ سوال پوچھنے والی کون ہے؟ بی بی عائشہ، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے، سب سے زیادہ محبت کس سے؟ بی بی عائشہ سے۔ سوال پوچھا یا رسول اللہ مجھے آپ ہمیں جو ہے وہ آخرت میں پہچاننے کے، فرمایا 3 موقع ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، جہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ جب اس کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اس وقت کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی کہ میرے دائیں ہاتھ میں ملتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں ملتا ہے۔ اور جب اعمال کو تولا جائے گا اس وقت بھی کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ اتنی افراتفری کا عالم ہوگا، اتنی گھبراہٹ کا عالم ہوگا کہ کوئی کسی کو پہچانے گا بھی نہیں کہ یہ کون ہے۔ میرا ترازو جو ہے وہ نیکی والا جھک جائے بس۔ اور فرمایا جب پورے سراج سے بندہ گزرے گا تو اس وقت بھی کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ جب بندہ پورے سراج سے گزرے گا اس وقت بھی کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ ایسا نفسا نفسی کا معاملہ آنے والا ہے، اور اس نفسا نفسی کے اندر انسان کے اعمال ہیں جو اس کا ساتھ دیں گے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے نا، دوست 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ دوست ہوتا ہے جو رشتہ دار، دوست احباب ہے۔ ایک دوست انسان کا مال ہے اور ایک دوست انسان کے اعمال ہے۔ یہ تینوں انسان کے دوست ہیں، دنیا میں انسان ان سے بڑی محبت رکھتا ہے۔ فرمایا جو مال ہے وہ انسان کی موت تک ہے، جب مر جائے گا مال ختم ہو جائے گا اس کا۔ تو جتنا مرضی کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، وہ مال اس کا نہیں ہے، وہ اس کے وارثوں کو منتقل ہو جائے گا۔ وہ چاہے گا بھی تو خرچ نہیں کر سکتا، لکھ کے چلے جائے وصیت تو وصیت نہیں مانی جائے گی کیونکہ یہ مال تمہارا نہیں ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے نا، مال تو وہ ہے انسان کا جو اس نے پہن لیا، کھا لیا یا آگے بھیج دیا، وہ انسان کا مال ہے بس۔
باقی انسان کا مال نہیں ہے. ہم لکھ پتی ہوں, کروڑ پتی ہوں, ارب پتی ہوں, جو ہم نے کھا لیا وہ ہمارا ہو گیا, جو ہم نے پہن لیا وہ ہمارا, یا جو صدقہ کر دیا وہ ہمارا ہو گیا, جو آخرت کے لیے جمع کر دیا. باقی مال تو وارثوں کا ہے. اور اس مال کے لیے ہم ساری زندگی مال جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں, پھر وارث اس مال پہ لڑتے ہیں. جتنا مالدار ہوتا ہے اس کے وارث اتنا زیادہ لڑتے ہیں مال میں. والد صاحب ہمیں بتاتے تھے ٹنڈوالم سے نوٹفال جائیں تو رستے میں ایک گاؤں آتا ہے. میں ایسا کے ساتھ جا رہا تھا تو وہاں اس کا وڈیرے کا جو ہے وہ حویلی بھی آئی. فرمانے لگے جب یہ وڈیرا فوت ہوا تو صرف مال کے چکر میں اس کے بیٹوں میں گولیاں چل رہی کہ جی فلاں جائیداد میری ہے, اس نے کہا نہیں میری ہے, اس نے کہا یہ میری ہے. اتنی کلامی بڑھی کہ ایک دوسرے پہ فائرنگ کرتی, گولیاں چل رہی. تو آپ کی میت گھر پر ہے. اس مال کی یہ حقیقت ہے. پھر دوسرا دوست انسان کے رشتے دار دوست احباب ہیں, یہ انسان کو قبر تک چھوڑ دیں گے, اس سے آگے نہیں جا سکتے, چاہے بھی تو نہیں جا سکتے. بیوی کو شوہر سے محبت ہے, شوہر کو بیوی سے محبت ہے, بھائی کو بھائی سے محبت ہے, اولاد کو ماں باپ سے محبت ہے, وہ قبر تک چھوڑ سکتے ہیں, اس سے آگے نہیں جا سکتے. اور تیسرا دوست انسان کے اعمال ہیں جن کو انسان پوری زندگی میں سب سے کم اہمیت دیتا ہے. وقت ملے گا تو نماز پڑھے گا, نہیں ملے گا تو نہیں پڑھے گا. پہلی ترجیح اس کی ملازمت ہے, پہلی ترجیح اس کے کام ہے, پہلی ترجیح اس کی نیند ہے. پھر اگر آنکھ کھل گئی, وقت مل گیا تو نماز پڑھ لی, نہیں ملی تو نہیں. پیسے زیادہ ہو گئے تو صدقہ دے دیا, نہیں ہوئے تو نہیں دیا. نہ ہم مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, نہ اپنی جان اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ ہم اس کو سب سے ایکسٹرا کام سمجھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر. سب سے ضروری کام ہم دنیا کے کاموں کو سمجھتے ہیں. سب سے ضروری کام ہم دنیا کے کاموں کو سمجھتے ہیں. اور جس کو ہم سب سے فارغ کام سمجھتے ہیں, سب سے مجبوری میں کرتے ہیں, وہ سب سے زیادہ ہمارے کام ہے. حضرت مجھے آپ کے ایک بزرگ گزرے ہیں, آپ نے خواب دیکھا, اس وقت ٹائم نہیں ہوئے تھے, آپ نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ ایک اژدہا آپ کے پیچھے ہے اور آپ بھاگ رہے ہیں. آپ بھاگتے رہے, اتنے میں دیکھا ایک بوڑھا شخص ہے, وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہے. آپ اس کے سامنے سے گزرے, اس کو کہنے لگے مجھے سجدے سے بچاؤ. وہ کہنے لگا مجھ میں اتنی قوت نہیں ہے, مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے, میں اس درخت سے آپ کو بچا سکوں. آپ بھاگو, شاید آپ بچ جاؤ. فرماتے ہیں میں بھاگا, میں نے دیکھا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ ہوں اور سامنے ایک گڑھا ہے جس میں آگ ہے جہنم کی. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اژدہا. پھر مجھے آواز آئی کہ تم جہنمیوں میں سے نہیں ہو, تم بھاگو. تو میں پھر پلٹا اور پھر بھاگا. پھر میں بزرگ کے پاس پہنچا, مجھے بوڑھے شخص تھے. میں نے ان سے پھر یہی کہا, انہوں نے کہا فلاں جگہ چلے جاؤ, فلاں رستے پہ, وہاں اللہ نے مسلمانوں کی امانتیں رکھی ہیں, شاید تمہارے پاس کوئی امانت ہو, تمہاری کوئی امانت ایسی ہو جو اللہ کے پاس ہو تو تمہیں وہ اس مصیبت سے چھٹکارا دلا دے. فرماتے ہیں میں بھاگ کے اس طرف گیا, وہاں میں نے دیکھا ایک غار ہے, اس میں چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہیں, اور ان گھروں کے اندر بہت سارے بچے جو ہیں کھیل رہے ہیں, چھوٹے بچے. تو اتنے میں ان کی ایک بچی تھی جو 2 سال کی عمر میں فوت ہو گئی تھی. اتنے میں انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ بچی سامنے ہے, اس نے ابا جان کہہ کے نیچے لپٹ گئی. اتنے میں اژدہا نزدیک آ گیا. جب وہ اژدہا نزدیک آیا, اس بچی نے اژدہے کو ہاتھ مارا اور اژدہا بھاگ گیا. تو یہ خواب میں اس سے پوچھنے لگے کہ بیٹا یہ اژدہا کون تھا, یہ کیا چیز تھی, کیا بلا تھی؟ یہ آپ کے برے اعمال ہیں. پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ جو بوڑھا آدمی مجھے رستے میں ملا وہ کون تھا؟ وہ کہنے لگے وہ آپ کے نیک اعمال تھے, ان میں اتنی قوت نہیں تھی کہ وہ ان کو بھگا سکے. فرماتے ہیں پھر میری آنکھ کھل گئی, پھر انہوں نے توبہ کی. تو یہ جو نیک عمل ہیں, یہ جو ہمارے اعمال ہیں, یہ ہمیں وہاں پہ بچائیں گے اللہ کی رحمت سے. اعمال نہیں بچائیں گے, اللہ کی رحمت سے بچائیں گے. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں نا, قابلیت شرط نہیں ہے, قبولیت شرط ہے.
اگر اعمال کی تعداد جو ہے وہ حقمی ہوتی تو شیطان نے جتنی عبادت کی روئے زمین پر کسی نے عبادت نہیں کی. روئے زمین پر اتنی کسی نے عبادت نہیں کی. تو یہ اعمال نہیں بچائیں گے اللہ کی مرضی سے. اللہ کا حکم ہے نیک عمل کرنا، اس لیے نیک عمل کرنا ہے. اللہ نے جیسی زندگی فرمایا ہے ایسی گزارو، ویسی زندگی گزارنا ہے. پھر جب بندہ اللہ کے پاس جائے گا تو یہ عرض کر دے کہ اللہ پاک میں نے اپنی ہمت کے مطابق میں ایسی گزار سکتا تھا، میں نے اپنی ہمت کے مطابق کام کیا جتنی کر سکتا ہوں. ہم بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں نا، ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہے، سارے جنگلوں میں نہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہم کمزور لوگ ہیں. لیکن ہم نماز تو پڑھ سکتے ہیں. ہم تہجد تو نہیں اٹھ سکتے، ہم 5 وقت کی نماز تو پڑھ سکتے ہیں. ہم لمبے لمبے نوافل نہیں پڑھ سکتے. جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا ہم کرتے رہیں. بس اللہ سے توفیق مانگتے رہیں، سجدے میں سر رکھ کے اللہ پاک ہم کمزور ہیں، ہم سے کوئی عبادتیں نہیں ہوتی، ہماری نہ ایسی صحت ہے، نہ ہماری ایسی ہمت ہے، نہ ہمارے ایسے حالات ہیں. اللہ والے تو ساری رات عبادتیں کرتے تھے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں واقعات لکھے ہیں. بندہ پڑھ لے حیران ہو جاتا ہے، سوچ ہی نہیں سکتا کہ یار ایسا بھی انسان، ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں. وہ تو ہمت والے لوگ تھے، ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہم کمزور زمانے کے لوگ ہیں. تو جتنا ہم سے اللہ کی عبادت ہو، جتنا ہم سے اللہ کی یاد ہو، اتنا ہم اللہ کی یاد کرتے ہیں. اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں، جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے. بادشاہ ہے اللہ پاک، جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے. حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کو دیکھتا ہوں، جب اللہ رب العزت کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا نا تو اللہ رب العزت اس سے فرمائیں گے تم نے نیکی، اس کے پاس کوئی ہوگی نہیں، کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی اس کے پاس، صرف ایمان ہوگا، باقی کوئی نیکی نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تم نے فلاں گناہ کیا تھا، وہ عرض کرے گا اللہ پاک میں نے کیا تھا، میں نے فلاں گناہ کیا تھا. اللہ پاک فرمائیں گے اس گناہ کے بدلے تمہیں یہ اجر ہے. پھر فرمائیں گے تم نے فلاں گناہ کیا تھا، وہ عرض کرے گا اللہ پاک میں نے فلاں گناہ کیا. فرمائیں گے اس گناہ کے بدلے تمہیں یہ اجر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ میں اس شخص کی ہنسی دیکھ رہا ہوں، وہ اتنا خوش ہوگا، وہ عرض کرے گا یا اللہ پاک تو چھوٹے چھوٹے گناہ تھے، میں نے تو یہ بڑے بڑے گناہ بھی گنوائے گئے، اللہ میں نے یہ بھی کیا تھا، میں نے یہ بھی کیا تھا، میں نے یہ بھی کیا تھا. ایسی اللہ پاک کی رحمت اور بخشش ہوگی، ایسی اللہ پاک کی رحمت اور بخشش ہوگی. اللہ سے رحمت کی امید رکھیں، اللہ کے آگے جھک جائیں. بس یہ گناہ ثواب مسئلہ نہیں ہے، گناہ ثواب مسئلہ نہیں، مسئلہ اللہ کے آگے جھک جانا ہے. بس جس وقت بھی گناہ ہو، جس وقت بھی غلطی ہو، اللہ کہ اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی. بس اللہ پاک تو اس غلطی کو بھی مٹا دیتے، فرشتوں کو حکم ہے مٹا دو اس کو، فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں، کتاب سے مٹا دیتے ہیں، اس کی جگہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں. ایسی رحمت والی ذات ہے، ایسی محبت والی ذات ہے. اللہ پاک نے 99 حصے قیامت کے لیے رحمت ہے، اللہ رب العزت کی ایک حصہ دنیا میں گزارا. حدیث شریف کا مفہوم ہے ایک حصہ دنیا میں نازل فرمایا، اس ایک حصے کی وجہ سے اونٹنی اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، ماں اپنے بچے کے گیلے بستر پر سو جاتی ہے. یہ اس ایک حصہ محبت کی وجہ سے ہے. اولاد ماں باپ کا خیال رکھتی ہے، ماں باپ اولاد سے محبت رکھتے ہیں. یہ ایک حصہ ہے جو پوری مخلوق میں تقسیم ہوا. جیسی ماں قربانی دیتی ہے وہ دے سکتا ہے، صرف اس محبت کی وجہ سے جو ہے، اور وہ بھی صرف ماں کو نہیں دیا، پوری مخلوقات میں تقسیم کر دیا. اور قیامت کے دن تو اللہ رب العزت کی 100% رحمت ہوگی، 100%. اس رحمت کے باوجود حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ 1000 میں سے 999 لوگ جہنم میں جائیں گے. یعنی ایک طرف رحمت کا یہ عالم کہ 100% اللہ کی رحمت ہوگی وہاں،
اور اس کے باوجود 999 لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک بندہ جنت میں جائے گا، 1000 لوگوں میں سے ایک بندہ جنت میں جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں اللہ رب العزت کی نہیں مانی۔ دنیا میں ہم اللہ کو راضی کر لیتے تو ہمیں وہاں یہ مشکل نہیں آئی۔ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کر لیا پھر انہیں مشکل پیش نہیں آئی، پھر انہیں کوئی مشکل پیش نہیں، نہ قبر میں کوئی مشکل پیش آتی ہے، نہ حشر میں کوئی مشکل پیش آتی ہے، نہ قیامت کے دن کوئی مشکل پیش آئی، کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ جن کی اللہ سے دوستی ہو گئی، جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، ان کے لیے کہیں بھی کوئی مشکل نہیں، اس دنیا میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ دنیا بھی آسان کر دیتے ہیں اللہ پاک، ایسی آسانی دیتے ہیں، دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے ان کے لیے۔ آج سب سے مشکل کام ہے نا دنیا کو آسان کرنا۔ صبح سے شام تک ہم ملازمت کرتے ہیں، صبح سے شام تک ہم مزدوری کرتے ہیں، اس کے در پہ، اس کے در پہ، اس کے در پہ، پھر یہ پریشانی، یہ دکھ، یہ تکلیف۔ اور اگر ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ پاک سارے کام آسان کر دیتے ہیں، انتہائی آسان کر دیتے ہیں کام۔ ایک شخص مسجد میں دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ پاک مجھے فلاں کھانا کھلایا جائے، اچھا کھانا، مرغن کھانا۔ اس کے برابر میں ایک تاجر تھا، کوئی اور نماز پڑھنے آیا ہوا تھا، تاجر تھا۔ تو تاجر دل میں سوچنے لگا یہ مجھے سنا رہا ہے، یہ جو اونچی اونچی آواز میں دعا مانگ رہا ہے نا کہ اللہ پاک مجھے مرغ مسلم کھلائیں، یہ اصل میں مجھے سنا رہا ہے کہ میں اس کو لا کے دوں۔ میں بھی اس کو نہیں لا کے دوں گا جب تک یہ مجھ سے نہیں مانگے گا، یہ مجھ سے کہے گا تو میں اس کو لا کے دوں گا۔ تو وہ شخص جو ہے وہ دعا مانگ کے فارغ ہوا، اتنے میں ایک شخص آیا اور ایک ٹرے لے کے جس میں مرغن کھانا تھا، اور اس شخص کا نام لیا کہ فلاں یہ تمہارے لیے۔ اس نے اس کو رکھا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس سے بھی کہنے لگا بھائی میرے ساتھ کھاؤ، یہ کہنے لگا نہیں۔ اب یہ جو تاجر تھا، جو کھانا لے کے آیا تھا، یہ تاجر اس کے پیچھے بھاگا، اس سے کہنے لگا تم اس کو جانتے ہو؟ میں اس کو نہیں جانتا، میں اس کو نہیں جانتا۔ کہنے لگا پھر اس کے لیے کھانا کیسے لے کے آئے؟ وہ کہنے لگا میں تو غریب آدمی ہوں، میں غریب آدمی ہوں، میں نے تو بڑی مشکل سے پیسے جمع کیے، یعنی مزدوری کر کے لے کے آئے گھر پہ۔ آج میں نے سوچا تھا بچوں کو میں اچھا کھانا کھلاؤں گا، تو میں نے بیوی سے کہا تم کھانا بناؤ، میں ذرا تھوڑی دیر آرام کروں گا، میں تھوڑی دیر آرام کروں گا۔ بیوی کھانا بنانے لگی، میں لیٹ گیا، لیٹا تو میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ نے مجھے فرمایا یہ کھانا میرا ایک دوست ہے، تم اس کو مسجد میں دے آؤ، اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا میری آنکھ کھل گئی، میں نے بیگم سے کہا فٹافٹ کھانا تیار کرو، میں یہاں لے آیا۔ اب اس تاجر کو ندامت ہوئی، وہ کہنے لگا یار دیکھو میں نے موقع مس کر دیا۔ وہ اس سے کہنے لگا تم تو غریب آدمی ہو، میں تمہیں اس سے 4 گنا زیادہ پیسے دیتا ہوں، تم جاؤ یہ کھانا وانا لو، سب پیسہ مجھ سے لے لو، اور اس کا ثواب وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے وہ مجھے دے دو۔ پتا نہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو نہیں بیچوں گا۔ جب اس نے زیادہ اصرار کیا تاجر نے، تو وہ کہنے لگا کہ جب تمہیں اللہ نے یہ موقع دیا تم نے کیوں نہیں لیا؟ دنیا کو تو اللہ پاک ایسے آسان فرما دیتا، ایسے آسان فرما دیتا۔ صرف یہ ہے کہ اللہ کو راضی کیے ہوئے اخلاص کے ساتھ جتنی ہمت ہو بندہ اتنا عمل کرے گا، اپنی ہمت کی۔ ہر شخص کا معاملہ مختلف ہے۔ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سالکین میں عموماً ایک عادت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے اپنے اسباب پوچھتے ہیں تمہارا کون سا تھا، تمہارا کون سا ہے، تم کتنا ذکر کرتے ہو، تم کتنا۔ بڑے حضرت اس بات پہ بہت ناراض ہوا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر فرد کا معاملہ مختلف ہے، ہر فرد کا معاملہ مختلف ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر بندے کو دوسرے سے مختلف بنایا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی 1 لاکھ ذکر کرتا ہے، کوئی 50 ذکر کرتا ہے تو وہ اس سے کم ہے۔ تعداد شرط نہیں ہے، قبولیت شرط ہے۔ ہر بندے کے حالات مختلف ہیں، ہر بندے کی قلبی کیفیت مختلف ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 دفعہ استغفار فرمایا کرتے تھے. آج تو امت میں ایسے لوگ ہیں جو 700 بار استغفار کرتے ہیں. کل بھی کیفیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ استغفار فرمانا پورے روئے زمین پہ پورے انسانوں کا ساری عمر استغفار کرنے سے بہتر ہے. تو ہر بندے کی کیفیت الگ ہے. اپنے حالات کے مطابق جتنے بندے میں استطاعت ہو, جتنی ہمت ہو, بس لگا رہے. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس کوئی مال ہو, کوئی دولت ہو, اور وہ کسی جگہ قیام ہو, اس کا سفر میں کہیں قیام ہو, اور اسے یہ ڈر ہو کہ جب میں رات کو یہاں پہ رکوں گا تو چور اور ڈاکو مجھے لوٹ لیں گے, مجھ سے مال چھین لیں گے, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ اندھیرا ہوتے ہی سفر کے لیے وہ جگہ چھوڑ دیتا ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے میں اس جگہ کو چھوڑ دوں, اس لیے کہ جب اندھیرا ہو جائے گا تو ڈاکو آ جائیں گے اور وہ اندھیرے میں مجھے لوٹ لیں گے. تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے اس جگہ کو چھوڑ دیتا ہے. اور فرمایا جب جگہ کو چھوڑ دیتا ہے, جو اللہ کے راستے میں چل پڑتا ہے, وہ پہنچ ہی جاتا ہے, وہ پہنچ ہی جاتا ہے منزل پر. اور جو رک جاتا ہے اسے پھر ڈاکو, اس کا جو چور ہے, اس کا مال و متاع چھین لیتا ہے. اور فرمایا اللہ کا یہ راستہ جو ہے, اللہ کی جو منزل ہے, یہ جنت ہے. جو اس راستے میں چل پڑتا ہے اللہ کے راستے میں, اللہ پاک اس کو منزل تک پہنچا دیتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ بندہ قابلیت سے جائے, بندہ عاجزی سے چلے جاتا ہے, انتصاری سے چلے جاتا ہے. یہ تو عاجزی اور انتصاری تو اس راستے میں پروں کا کام کرتا ہے, اس طرح پرندے پروں سے اڑتے ہیں. جتنا بندہ عاجز ہوگا, جتنا بندہ انتصاری ہوگی, اتنا بندہ کامیاب ہوگا. کسی بھی عمل پہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا بندہ کہ نہیں میرا عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ تو اللہ پاک جانتا ہے. ہمارا کام تو مزدور کی طرح ہے. اگر مالک مزدور کو حکم دے یہ دیوار بنا دو اور یہ اس طرح ٹیڑھی بنانی ہے, تو مزدور نے ٹیڑھی بنانی ہے. بس وہ ذرا نہیں کرتا کہ یہ ٹیڑھی کیوں ہے, یہ تو بدصورت لگے گی, یہ تو بری لگے گی. وہ کہتا ہے جی مالک کا حکم ہے, مجھے اس کے بدلے دہاڑی ملے گی, مجھے مزدوری ملے گی. بس تو بندے کا بھی یہی کام ہے. اللہ نے مومنین کو خرید لیا ہے, ان کی جانوں اور ان کی مالوں کو جنت کے رکھ لیا. اب مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جرا کرے کہ یہ کام کیوں, یہ کیسے, جو ہے بس اللہ کی مرضی ہے, لگا رہے بس اس میں, اور موت تک لگا رہے گا. جتنی اس میں ہمت ہو, جتنی قوت ہو. جوانی ہے الحمدللہ, قوت زیادہ ہے, بڑھاپے میں قوت کم ہو جائے گی. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں جوانی میں حالت خوف میں رہا جائے اور بڑھاپے میں حالت شوق میں رہا جائے. بڑھاپے میں امید سے رہا جائے تو اللہ پاک معاف کرنے والا ہے. جوانی میں خوف کی حالت میں رہا جائے, قوت زیادہ ہوتی ہے. اور جس نے جوانی میں اللہ کو یاد کر لیا نا, یہ میرا تجربہ ہے. یہ اب جتنے بھی بڑے بزرگان دین اللہ والوں کی اب تاریخ پڑھنا ہے, سارے وہ تھے جنہوں نے جوانی میں اللہ کو یاد کیا. جوانی میں جس نے اللہ کو یاد کر لیا, اللہ پاک کو نوجوان کا آنسو, حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب نوجوان کی آنکھ سے جو آنسو نکلتا ہے وہ شہید کے خون کے برابر ہے. کسی کی آنکھ سے, جو نوجوان کی آنکھ, حدیث شریف کا مفہوم ہے جب نوجوان توبہ کرتا ہے, اللہ پاک قبر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے 40 دن کے. یہ ہماری آنکھ کی عمر جو ہے نا, یہ لوگ کہتے ہیں بڑھاپے میں اللہ اللہ کرنے والی عمر ہے. اللہ اللہ کرنے والی عمر تو جوانی میں ہے. سوال تو جوانی کا ہوگا, بڑھاپے کا نہیں ہوگا. جو ہم نے جوانی دی تھی اس کو کہاں گزارا. جو بوڑھے ہیں ان سے پوچھے جوانی کی کیا قدر ہے. جوان کو قدر نہیں ہے کیونکہ نعمت حاصل ہے. جب نعمت چھن جاتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ جس نعمت کا کیا مقام تھا. تو سوال تو جوانی کا ہوگا, جو ہم نے جوانی دی تھی کہاں گزاری. میری یاد میں گزاری. اور اللہ کی یاد تو اتنی قیمتی ہے
حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب اللہ پاک جہنم کو بند کرنے لگیں گے نا، لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، سب فیصلے ہو جائیں گے. ایک وقت ایسا آئے گا اللہ پاک فرمائیں گے جہنم کو بند کر دو، بس جہنم کا ڈھکن ہے وہ بند ہو جائے گی، اس کا نہ تو اس میں جا سکے گا نہ باہر نکلنے لگے. تو جب جہنم کو بند کرنے کا حکم ہوگا تو اللہ پاک فرمائیں گے جبرائیل علیہ السلام سے، ہر اس شخص کو جو ایمان والا ہو، وہ ایک بار بھی اس نے مجھے یاد کیا ہو، ایک بار بھی اس کی زبان سے نکلا اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے آؤ. جو ایمان کی حالت میں ہو، ایمان والا ہو، کلمے والا ہو، وہ پوری زندگی میں اس نے ایک بار بھی مجھے یاد کیا ہو، ایک بار بھی مجھے یاد کیا ہو، اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤ. ایک بار تو اللہ کو یاد کر سکتے ہیں. یہ اللہ کی یاد تو اتنی بابرکت ہے، جو جہنم بند ہوگی نماز کا سوال نہیں ہوگا، روزے کا سوال نہیں ہوگا، حج کا سوال نہیں ہوگا، یہ سوال ہوگا جس نے ایک بار بھی مجھے یاد کیا ہوگا، ایک بار بھی مجھے یاد کیا ہو، اس کو جنت میں لے جاؤ. اس کے بعد پھر جہنم کو بند کر دیا جائے گا، نہ کوئی جہنم میں جائے گا نہ کوئی جہنم سے باہر. تو یہ اللہ کی یاد تو اتنی بابرکت ہے، اللہ کا نام تو اتنا برکت والا ہے، اتنی عظمت والا ہے. اٹھتے بیٹھتے، اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے نا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت دھیان میں اللہ رہے گا، ہر وقت اللہ دھیان میں رہے گا کہ اللہ پاک میں آپ کا بندہ، آپ میرے رب. اور جب یہ کیفیت حاصل ہو جائے گی تو گناہوں میں بھی مشکل ہو جائے گی. جس کو یہ کیفیت حاصل ہو پھر اس سے گناہ مشکل ہو جاتے ہیں. ایک بزرگ کی خدمت میں ایک سالک آیا، کچھ عرصے خدمت میں رہا، اجازت دے دی. تو جو پرانے سالک تھے ان کے دل میں خیال آیا، کسی نے حضرت سے عرض کی کہ حضرت یہاں لوگوں کو اتنا عرصہ ہو گیا، ان کو کسی کو یہ نعمت نہیں ملی، نئے نوجوان کو دے دی. تو حضرت نے کچھ مرغیاں منگوائی، فرمایا فقیروں میں تقسیم کی، فرمایا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے وہاں جا کے اس کو ذبح کر دو. اب ہر شخص کوئی کسی کونے میں چلا گیا، چھپکے اس نے ذبح کر کے لے آیا. صرف وہ جو فقیر تھا وہ چھری اور مرغی لے کے واپس آ گیا. تو حضرت اس سے فرمانے لگے تمہیں کوئی جگہ نہیں ملی یا کوئی دیکھتا تھا؟ اس نے کہا حضرت آپ نے شرط لگائی تھی کہ جہاں کوئی دیکھتا تھا، میں جہاں بھی گیا میں نے اللہ کو مانگا. یہ کیفیت جب بن جاتی ہے پھر گناہ نہیں ہوتا. پیر عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے ان کے دل پہ ضرب لگائی، اللہ. ایسی کیفیت پیدا ہو گئی. تین دن کے بعد حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کی حضرت مجھے تو استنجا کرنا بھی مشکل ہو گیا، میں جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ اللہ کرتی ہے، میں پتھر کو اٹھاتا ہوں تو پتھر بھی اللہ کرتا ہے. رستے میں بیٹھ گئے، ہندوؤں کا جو ہندو گزرتا تو آپ کی زبان سے اللہ سنتا اور مسلمان ہو جاتا. جب بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے تو ان کی جو پنچایت تھی انہوں نے حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. بڑے بڑے سرکردہ لوگ ہندوؤں کے، اور اس کی حضرت آپ کا ایک فقیر رستے میں بیٹھا اس کو اٹھا لیں. فرمایا کیوں اٹھائیں؟ تو کہنے لگے کہ حضرت وہ ہمارا جو بندہ گزرتا ہے وہ ایسا کچھ پڑھتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اس کو رستے سے اٹھا لیں. تو حضرت نے فرمایا کہ کیا کہتا ہے، ایسا کیا پڑھتا ہے؟ تو ہندو کے منہ سے نکل گیا اللہ پڑھتا ہے. اس کا اللہ کہنا تھا کہ اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو. اللہ کا نام بڑی برکت والا ہے، اللہ کا نام بڑی برکت والا ہے. یہ پوری کائنات جو ہے یہ اللہ کے نام پہ قائم ہے. جیسا کہ میں نے حدیث مبارکہ کا مفہوم سنا ہے نا، کہ جہنم بند ہوگی تو اللہ کے نام والا وہاں سے بھی باہر آ جائے گا. یہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک یہاں اللہ کا نام رہے گا. جب اللہ کو لوگ بھول جائیں گے، اللہ کے نام کو لوگ بھول جائیں گے، اللہ پاک اس دنیا کو ختم کر دیں گے. کتنا عظمت والا نام ہے اللہ.
کی یاد بڑی عظمت والی یاد، بڑی محبت، بڑی یہ زندگی بڑی شاہانہ ہے یہ. جس کے دل میں اللہ کی یاد آ گئی، جس کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی، وہ بادشاہ بن گیا. ایک درویش کہیں جا رہا تھا، ننگے پاؤں، پھٹا لباس. جب ایک قلعے کے اندر داخل ہونے لگا تو دروازہ بند. پرانے زمانے میں چار دیواری ہوتی تھی، دروازہ ہوتا تھا. دن کے وقت رات کو بند کر دیتے تھے، دن کو کھول دیتے تھے. تو دن کے وقت دروازہ بند، دربانوں سے کہنے لگا کہ آج دروازہ کیوں بند ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ صاحب نے حکم دیا ہے، ان کا باز ہو گیا ہے. انہوں نے حکم دیا ہے جتنے قلعے کے دروازے سب بند کر دو. اب بادشاہ تھا، انہوں نے دروازے بند کر دیے. تو درویش نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور عرض کی کہ یا اللہ پاک، آپ نے ایسے بیوقوف کو بادشاہت دی ہے جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ باز جو ہے وہ دروازوں سے تھوڑی بھاگتے ہیں، باز تو ہواؤں میں اڑتے ہیں. اور میں آپ کا نام لیوا، میں آپ کا بندہ، اور میری یہ حالت ہے، میرے تو پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے. آواز آئی کہ وہ بادشاہت ہم تمہیں دے دیتے ہیں اس بیوقوفی کے ہمراہ، محض بیوقوفی کے، اور یہ درویشی ہم اس کو دے دیتے ہیں، تم سودا کر لو. فوراً سجدے میں گر گیا کہ اللہ پاک اس درویشی میں جو بادشاہت ہے نا، وہ اس بادشاہت میں نہیں ہے. دل میں اللہ کی یاد لگے تو صحیح، دل میں اللہ سے محبت ہو تو صحیح. بندے کے دل کے ارمان اللہ پورے فرما دیتے ہیں. خلوص کے ساتھ بندہ اللہ سے مانگے، اللہ سے محبت اور تعلق ہو. ایک بزرگ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں، فرمانے لگے میں نے جب علم حاصل کیا اور اس کے بعد میں دلی کی دمشق کی جامع مسجد کے اندر آ گیا، اور میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میرے علم اور فضل کی وجہ سے، میرے نالج کی وجہ سے یہ لوگ مجھے مسجد کا امام بنا دیں گے. اور 10 سال میں اس مسجد میں نمازیں پڑھتا رہا. یہ خیال تھا کہ کبھی تو ان کو پتا چلے گا کہ جی میرے جیسا عالم فاضل اس مسجد میں نماز پڑھتا ہے، مجھے امام بنا دیں. فرماتے ہیں ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ تو نے بہت وقت ضائع کر دیا، تو نے بہت وقت ضائع کر دیا. 10 سال تو اس نیت سے یہاں نماز پڑھتا رہا اس مسجد کے اندر کہ جی مسجد والے تجھے امام بنا دیں گے، تو نے 10 سال ضائع کر دیا. تو اللہ کی یاد کے لیے نماز پڑھتا، یہ تو نے کیا کیا؟ فرمایا مجھے بڑی ندامت ہوئی، ساری رات کو روتے رہے، اللہ پاک مجھے معاف کر، مجھ سے غلطی ہو گئی. اور اللہ کی شان دیکھیں، صبح جب وہ نماز پڑھنے مسجد آئے تو پتہ چلا کہ جی امام صاحب فوت ہو گئے. اللہ کی شان، امام صاحب فوت ہو گئے. اور لوگوں نے کہا کہ یہ جو شخص ہے یہ بڑے علم و فضل والے، ہم کو امام بنا دیا. تو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے. بس ساری زندگی ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں، ساری زندگی ادھر ادھر بھاگتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. ہر چیز اخلاص کے ساتھ تھوڑا کرے، اللہ کے لیے کرے. بس یہاں میں ایک نقطہ بتا دوں کہ اگر کسی کو پتہ بھی چل جائے تو یہ کہ ریا نہیں ہے، تکبر نہیں ہے. خود سے اگر نیت یہ ہو کہ میں یہ عمل کروں اور کسی کو پتہ چل جائے، جس طرح کسی کو دکھانے کے لیے عمل کرنا برا ہے، اسی طرح اس نیت سے عمل روکنا کہ یار اس کو پتہ چل جائے گا، یہ بھی برا ہے. بعض ہمارے ساتھی اس میں ذات نہیں کرتے لوگوں کے سامنے، یار اس کو پتہ چل جائے گا. تو جس طرح دکھانے کی نیت سے عمل کرنا برا ہے، اسی طرح اس نیت سے عمل کو روکنا کہ یار اس کو پتہ چل جائے گا، یہ بھی برا ہے. نیت بندے کی اللہ کی طرف ہو، کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں چھپ کے نماز پڑھ رہا تھا، میں چھپ کے نماز پڑھ رہا تھا، فلاں شخص نے مجھے دیکھ لیا اور اس کے دیکھنے سے مجھے خوشی ہوئی. تو آپ نے فرمایا تمہیں 2 ثواب ملے، ایک چھپ کے ایک عبادت کرنے کا اور دوسرا عبادت کے ظاہر ہونے کا.
تو بندے کا جو دل ہو، بندے کا جو ذہن ہو، بندے کی جو نیت ہو، وہ اللہ کی طرف خالص ہو کر کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کسی کو اس نیت سے بھیجے، آپ کا عمل کرنا اس کے لیے تحریک بن جائے۔ ہوتا ہے بعض اوقات بندے کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں دوسرے کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ نیت اللہ کی طرف خالص رکھے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر کرے اور ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ جب اللہ کو یاد کرے گا پھر حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا کہ ہر چیز پھر اللہ کو یاد کرتی ہے، اور اس کو یہ محسوس بھی ہوگا ہر چیز اللہ کو یاد کرتی ہے۔ ذکر قلبی کے اندر اگر ایک کیفیت پک جائے تو ہر آواز سے اللہ کی آواز آتی ہے، ہر چیز سے اللہ کی آواز آتی ہے۔ اس پوری کائنات کی جو جڑ ہے وہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا نام ہے۔ جس چیز میں سے اللہ کا نام نکل جاتا ہے وہ چیز بے جان ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے نا، ان مردے کی زندہ اور مردے کی مثال کے بارے میں فرمایا کہ زندہ کی مثال وہ ہے اللہ کا ذکر کرنے والا، اس کی مثال زندہ کی سی ہے، اور جو دل اللہ سے غافل ہو جاتا ہے اس کی مثال مردوں کی سی ہے۔ ہمارے ایک پیر بھائی ہیں، کچھ عرصے انہوں نے اس میں ذات چھوڑ دیا، خواب میں دیکھا میں فوت ہو گیا، مر گیا ہوں۔ جہاں نماز پڑھتے تھے اس مسجد کے بیچ میں مفتی صاحب سے ان سے پوچھا، حضرت رات میں نے خواب دیکھی کہ میرا انتقال ہو گیا۔ تو وہ ان سے کہنے لگے کہ آپ فرمانے لگے کہ آپ اس میں ذات کرتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، عرضی حضرت کرتا تھا، فرمایا اور نے چھوڑ دیا، عرضی کی حضرت غفلت ہو گئی، فرمایا یہ خواب تم نے اسی وجہ سے دیکھا۔ اس لیے کہ زندہ کی مثال ایسی ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے وہ مردہ ہے۔ اس نفس کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے مرے ہوئے لوگوں کی نفس چلتے دیکھی ہے۔ ہمارے بڑے صاحب جب فوت ہوئے نا تو ان کے یہ آکسومیٹر اس کو کہتے ہیں، وہ انگلی میں لگا تھا اور دل کی دھڑکن اور وہ پورا اس پہ نظر آ رہی تھی، روح نکل گئی تھی۔ حضرت مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ نے جب وسائل پا گئے، ڈاکٹر نے اسٹیتھوسکوپ یہاں رکھی تو دل کی دھڑکن سنائی دیتی تھی۔ وہ ڈاکٹر خود حیران تھا کہ جسم میں زندگی کی علامت کوئی نہیں ہے اور دل دھڑک رہا ہے۔ تو جو متعلقین تھے وہ کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب حیران نہ ہو، اس نے ساری عمر دلوں کو زندہ کیا، اللہ کے نام یہ مر نہیں سکتا ہے۔ جو دل اللہ کی یاد سے زندہ ہو وہ مر نہیں سکتا۔ تو ان دھڑکنوں سے، ان نسوں سے زندگی اور موت کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جن میں دھڑکن بھی ہوتی ہے، نبض بھی چل رہی ہوتی ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، آنکھوں کی پتلیاں بھی ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن وہ زندہ نہیں ہوتے۔ ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اور کئی ایسے ہوتے ہیں نبض بھی ویک ہے، اہمیت بھی کوئی نہیں ہے، جسم میں جان بھی نہیں ہے، لیکن وہ زندہ ہے۔ زندگی کا فیصلہ جو ہے اس دل کی دھڑکن پہ نہیں ہوتا، اللہ کی یاد پہ ہوتا ہے۔ جس نے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے زندہ کر لیا پھر وہ زندہ ہو گیا بس۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، مرشد جو ہے وہ سالک کو یہ بتاتا ہے کہ تم مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ وہ مرشد ہے جو سالک کو یہ بتا دے، یہ سمجھا دے، یہ سکھا دے کہ تم مرنے سے پہلے مر جاؤ، اللہ کی یاد میں تم فنا ہو جاؤ، بس پھر بقا ہی بقا ہے۔ جو اللہ کی یاد میں فنا ہو گیا اس کے لیے بقا ہی بقا ہے۔ پھر موت کی کوئی ہم کہتے ہیں انتقال ہو گیا، انتقال تو منتقل ہونے کو کہتے ہیں، انتقال تو منتقل ہونے کو کہتے ہیں۔ جس نے یہاں فنا بقا حاصل کر لی پھر اس کو فنا و بقا کی کوئی اہمیت نہیں۔ جس نے یہاں اللہ کو راضی کر لیا پھر اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جو انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے یہ بھی عالم برزخ کا معاملہ ہے نا، حیات تو اس میں بھی ہوتی ہے، وہ دنیاوی حیات جیسی نہ ہو لیکن میرا حیات تو اس میں بھی ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہاں کی باتیں ہمیں یاد نہیں ہیں۔ یہ بھی تو ممکن ہے ہمیں وہاں سے جب اس دنیا میں ہم آتے ہیں یہاں آتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہو۔
تبھی تو ممکن ہے. لیکن چونکہ ہمیں یاد نہیں ہے, ہمیں عالم ارواح کی بات یاد میں نہیں ہے, عالم برزخ کی بھی یاد نہیں. یہاں سے جب ہم جائیں گے اب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ انسان فنا ہو گیا, قبر میں کچھ بھی نہیں ہے, مٹی ہو گیا. جب جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ جی وہ دنیا تو اس سے بھی زیادہ رنگین ہے. جس نے یہاں اللہ کو راضی کر لیا اس کے لیے وہاں انعام ہی انعام ہے, اور ایسا انعام ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. حدیث شریف کا مفہوم ہے نا کہ قبر جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, یا جہنم کے گھروں میں سے ایک گھر ہے. اس کو سوتا ہوا نہ سمجھو. قبرستان کے باہر ہم لکھ دیتے ہیں, کئی جگہ پہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, شہر خاموشاں. وہ شہر خاموشاں نہیں ہے, وہ تو ایک جیتا جیتا جاگتا ہنستا مسکراتا یا روتا ہوا پورا ایک شہر ہے. وہ شہر خاموشاں نہیں ہے, وہ صرف ہمیں لگتا ہے شہر خاموشاں. وہاں تو بندہ آنکھ لے کے جائے بصیرت والی, پھر کسی قبر کے پاس بیٹھے, پھر وہ قبر اس کو بتائے گی کہ جی میں کتنی خاموش ہوں. لیکن اس کے لیے تو بصیرت والی آنکھ چاہیے نا, بصارت والی آنکھ سے نہیں دیکھتی وہ تو بصیرت والی آنکھ سے دکھتی ہے. بصیرت والی آنکھ لے کے جائے, پھر اس قبر سے پوچھے. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو. میں اکثر یہ واقعہ بیان کیا کرتا ہوں. ایک ان کے مرید تھے, انہوں نے جو ہے وہ بالکل ترک دنیا کر دی, مسجد کے اندر بیٹھ گئے. تو اولاد نے ان کے دوستوں سے عرض کی کہ آپ جو والد صاحب کو سمجھائیں کہ باہر نہیں نکلتے, انہوں نے بالکل مسجد میں بیٹھ گئے. تو دوستوں نے ان سے کہا, تو وہ کہنے لگے میں نے حضرت سے ایک طرح وظیفہ پوچھا تھا کشف قبور کا, حضرت نے مجھے بتایا, میں نے اس کو جا کے قبر پہ قبرستان میں پڑھا, اللہ نے مجھ پہ راز کو کھولا, سارے قبرستان میں آگ ہی آگ تھی. یہ شہر خاموشاں ہے, یہ شہر خاموشاں نہیں ہے. یہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم مردے کو دفنا کی قبر کے اندر آ گئے, بس اب وہ سو گیا, بس سکون کی نیند. جیسا ہمارے وزیر اعظم صاحب نے فرمایا سکون تو قبر کے اندر ہے, یہ تو قبر میں جاؤ گے تو پتہ چلے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بس مردہ سو رہا ہے, وہ سو نہیں رہا, وہ سو نہیں رہا. وہ تو اس دنیا کے اندر جو سویا تھا اس کا حساب دے رہا ہے. ابراہیم بن ادم بادشاہ گزرے ہیں, ایک دفعہ تخت پر بیٹھے تھے, آپ کے تخت پہ اب محل کے اندر تشریف لائے تو دیکھا تخت پہ ایک کلیز بیٹھی ہے اور سو رہی ہے. پرانے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ وہ خاتمائیں رکھی ہوتی تھی جو پنکھا چلتی تھی. تو یہ جب تخت کے پاس پہنچے, میں نے دیکھا جی وہ کلیز وہاں سو رہی ہے, ان کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے اس کو چھڑی سے اس کو مارا تو اس کی آنکھ کھل گئی, تو اس کو بادشاہ کو دیکھ کے وہ ہنسنے لگ گئی. بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی, کہنے لگا میں نے تمہیں مارا, تمہیں تو رونا چاہیے, تم ہنسی کیوں؟ وہ کہنے لگی بادشاہ سلامت, میں اس خیال سے ہنسی کہ گرمیوں کے دن تھے, میں
لگ گئی. میں چند گھڑی سوئی ہوں گی اور مجھے 2 چھڑیاں لگی. یہاں پہ بیٹھنے پہ 2 چھڑیاں لگی. آپ تو نہ جانے کب سے یہاں بیٹھ رہے ہیں, آپ کو کتنی چھڑیاں لگیں گی؟ آپ کو کتنی چھڑیاں لگیں گی؟ تو یہ جو دنیا کی آسائشیں ہیں, یہ دنیا کے انعامات ہیں, یہ اس وقت بندے کے لیے نعمت ہے جب اللہ کی یاد ہو. جب اللہ کی یاد نہ ہو پھر سب بیکار ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو تیاری ہے یہ ابھی سے شروع کرنی ہے. بندہ ہمت کر لے, ہمت کر لے. بس جتنے عمل ہو, جو گناہ ہو اسی وقت معافی مانگے, جو گناہ ہو اسی وقت معافی مانگے, اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے. وما علینا الا البلاغ. تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار, 10 دفعہ درود شریف, 10 دفعہ تیسرا کلمہ, 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ. استغفر اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یہ اللہ پاک جو پڑھا گیا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے. آپ کے طفیل جملہ صحابہ کرام, سلسلہ عالیہ نسمتیہ کے جملہ سے وفرجان, خصوصاً میرا دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں, زندہ اور مردہ, سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں, اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اللہ اللہ ذکر گو تاثرا جانت پاکیے دل ز ذکر رحمانت. مومنان ذکر خدا بسیار گو, مومنان ذکر خدا بسیار گو, تابعہ بھی درد و عالم واگرو.
ذکر حق آمد غذائے روح را، ذکر حق مرہم دل مجروح را. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار پانی ہے، دل اپنا مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. آئے تم بندگی کرنے پھنسے لذات دنیا میں، ہوئی اندھی عقل تیری کیسی نادانی ہے. گناہوں میں نہ کر برباد عمر اپنی تو کر توبہ. کہاں ہے باپ دادا سب کے دل کی تو نشانی ہے. نہ کربل اپنی طاقت پر نہ دولت پر نہ عظمت پر، یہ دنیا کی ہر ایک چیز تجھ کو چھوڑ جانی ہے. کر نماز پر خدا کو یاد کر ہر دم، کہ آخر میں تیری نیکی تیرے کام آنی ہے. نہ ہو شیطان کے تابع نہ بے فرمان نبی کے در کا خادم بن مراد اچھی جو پانی ہے. شریعت کی غلامی کر گناہوں سے تو بچ یارا، بری حالت ظالم چور کی جو مرد زانی ہے. تو روزی کھا حلال اپنی سراپا نور تقوی بن، کہ تقوی میں ترقی ہے یہ نعمت جاودانی ہے. پکڑ لے پیر کامل کو کہ بیعت بھی ضروری ہے. سوا مرشد کی دنیا کی محبت کس مٹانی ہے. خدا یاد آئے جس کو دیکھ کر وہ پیر کامل ہے. بجز مرشد کے اچھی بات کس تجھ کو بتانی ہے. شریعت کا غلام ہوئے عجب اخلاق ہو اس کا، دل اس کا مسل آئینہ ہو یہ اس کی نشانی ہے. اللہ
میں آپ کے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ آپ کے سامنے آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ آپ کے سوا میں آپ کے سامنے میں گناہگار کار ہوں میں سزاوار ہوں میں گناہگار ہوں میں سیاہکار ہوں میں سزاوار ہوں میں آپ کی حمد و ثنا میرا کوئی نہیں اللہ آپ کے سوا میں آپ کے سامنے میری توبہ ہے توبہ میرے الہ مجھ گناہگار کو نہ دینا سزا میری توبہ ہے توبہ میرے الہ مجھ گناہگار کو نہ دینا سزا میری آہوں کو سن لے حاجت رواں میرا کوئی نہیں اللہ آپ کے سامنے آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ آپ کے سوا میں آپ کے سامنے بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز جاوانا عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز جاوانا کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی کیوں آگ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی
خود قبر میں جا بیٹھے، خود قبر میں جا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ، جس جان نظر آتے ہیں سجدے وہی کرتا ہوں، جس جان نظر آتے ہیں سجدے وہی کرتا ہوں، سجدوں سے ہمیں مطلب، سجدوں سے ہمیں مطلب، کعبہ ہو یا بت خانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، مقبول کیا لطف محشر میں بے شک میں کیے جاؤں، کیا لطف محشر میں بے شک میں کیے جاؤں، وہ ہنس کے کہہ جائیں، وہ ہنس کے کہہ جائیں دیوانہ ہے دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، جانا تیرے ملنے کی تدبیر یہ سوچی ہے، جانا تیرے ملنے کی تدبیر یہ سوچی ہے، ہم دل میں بنا لیں گے، ہم دل میں بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ، ساقی تیرے آتے ہی یہ جوش ہے مستی کا، ساقی تیرے آتے ہی یہ جوش ہے مستی کا، شیشے پہ گرا شیشہ، شیشے پہ گرا شیشہ، پیمان پہ پیمانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، معلوم نہیں بیگم میں کون ہوں اور کیا ہوں، معلوم نہیں بیگم میں کون ہوں اور کیا ہوں، یوں اپنوں میں اپنا ہوں، یوں اپنوں میں اپنا ہوں، بیگانوں میں بیگانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ،
عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا۔ اللہ اللہ مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا سے ڈروں، جگمگائے نہ کیوں میرا سے ڈروں، ایک پتھر کو آئینہ اگر مل گیا، جن کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے، ان کی جانب ادھر بازائے جانے، جن کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے، ان کی جانب ادھر بازائے جان کھلے، جان عمر رواں لے کے جاتی کہاں، جان عمر رواں لے کے جاتی کہاں، خیر سے مجھ کو خیر بشر مل گیا، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجنون ہوں، کیا یہ غم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجنون ہوں، کیا یہ غم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ صبر مل گیا، ذہن بے رنگ تھا سانس بے روح تھی، روح پر معصیت کی کری دھوم تھی، ذہن بے رنگ تھا سانس بے روح تھی، روح پر معصیت کی کری دھوم تھی، ان کے چشمے غنی رونق جا بنی، ان کے چشمے غنی رونق جا بنی، چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا مظفر چراغ حرم، جب سے مجھ پر ہوا
دفعتا کرم بن گیا دل مزعفر چراغ حرم زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی قدر مل گیا جگمگائے نہ کیوں میرا سے دروں ایک پتھر کو آئین اگر مل گیا دعائے خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائیے یا اللہ پاک رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو گناہ ہیں ان کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں قصدن ہوں یا خطاً ہوں یا اللہ پاک سب کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک رحمت والا معاملہ فرمائیے یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو تندرستی عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو تنگدست ہیں ان کی تنگدستی کو دور فرمائیے یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہیں ان کو بہتر وارث عطا فرمائیے یا اللہ پاک امت پہ رحم فرمائیے جہاں جہاں مسلمان مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ پاک سب کو عافیت عطا فرمائیے اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين.